آواز آتی ہے؟ اب قریب ہو جائیں، پہلے صفوں کا معاملہ تھا، اب قریب ہو جائیں تھوڑا سا حضرات فین وہ بند کرے کر دیجیے. حضرات اللہ نے اگر اولاد عطا فرمائی ہے تو جیسے اولاد کے ملنے پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح سے اولاد کے ملنے پر انسان کے کندھوں پر ذمہ داری بھی آتی ہے. اور بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بے شمار ہمارے بھائی اپنی اولادوں کی ذمہ داری کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولادیں بگڑ رہی ہیں اور ہر طرح کی خرابیاں اولادوں کے اندر ہیں. چنانچہ ہم اپنے معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا جو نظارہ کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ والدین کی غفلت ہے. اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کسی دور کے والدین اپنی اولادوں پر پوری توجہ نہ دیں تو سمجھ لینا چاہیے اس قوم کا مستقبل برباد ہے، کیونکہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے اور اگلی نسل جو ہے وہ بگڑی ہوئی نسل ہوگی. وہ بگڑی ہوئی نسل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. وہ تو بیچارے آگے چل کر کے محتاج ہوں گے. ہم کو 2 وقت کی روٹی کہیں نہ کہیں مل جانی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس نہ تعلیم، نہ کردار، نہ اخلاق، نہ بلند مقاصد، نہ اپنا غم، نہ اپنی قوم کا غم، نہ اپنی ملت کا درد. ان تمام چیزوں سے خالی ہو کر وہ سوچیں گے کہیں نہ کہیں ہم کو کسی طرح سے کہیں چپراسی بن کر، کہیں 4 کلاس ملازم بن کر کے 2 وقت کی روٹی مل جانی چاہیے. اور چونکہ قابلیت کسی اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ ملنا بھی مشکل ہوگا. اس لیے تمام والدینوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں پہلے سمجھیں کیا کیا ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. اس وقت کے والدین جو ہیں وہ صرف اپنی اولادوں کا شوق پورا کر رہے ہیں. بس اولادوں شوق اس پورے گسو، کپڑوں کا شوق، موبائلوں کا شوق، آوارہ گھومنے کا شوق، چاہتے پورے کرنے کا شوق، فیشن کرنے کا شوق، بس شوق پورے کر رہے ہیں. اور وہ بگڑ کے رہا، کیا کیا بگاڑ ان کے اندر آ رہا ہے؟ ایمانی بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، کردار کا بگاڑ، اور ان تمام شوقوں کے ذریعے سے وہ کن کن خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں سب کو بھانتے ہیں. بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں. کڑوا لگتا ہے لوگوں کو سننا. بعض دفعہ والدین کہتے ہیں تو کیا شمن باچن پت لکھ میں تیوں کر جوے نیچے یا میں جی سا خوش کہہ رہے پت کہتے ہیں. اور بہت سارے نوجوانوں کو برا لگتا ہے سنتے ہوئے جب ان کو کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز سدھار کی ہے. میرے بھائی بس شارٹ میں اتنا سمجھنا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں جن چند چیزوں کا بہت زیادہ ڈر، خوف اور فکر تھی، ان میں سے ایک یہی تھا کہ میری امت کے جوان اگر بگڑنے لگے تو بس قوم تباہ ہو جائے گی. اس لیے حضور جوانوں کو مخاطب بن کر کے کہتے تھے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانوں کو مخاطب کرتے. بلکہ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر میں پالیسی اپنائی تھی کہ سارے بڑے کام جوانوں کے کندھوں پر ڈال دیں گے تاکہ وہ سمجھیں کہ اب اگلی زندگی جو ہے وہ ہم کو چلانی ہے، وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو، وہ فحاشی کا شکار نہ ہو، وہ آوارگی کا شکار نہ ہو. وہ برے سارے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے. جب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو فوج کا کمانڈر کس کو بنایا؟ ایک نوجوان لڑکے کو. جب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے مکہ مکرمہ کا گورنر کس کو بنایا؟ ایک بالکل نوجوان لڑکے کو جو ابھی ابھی بالغ ہوا تھا. یمن کا گورنر بنانا ہے نوجوان لڑکے کو، فلاں مسجد کا امام بنانا ہے نوجوان لڑکے کو. مسجد قباء کا امام بنایا معاذ بن جبل کو، نوجوان لڑکا. یمن کا گورنر بنایا اسی معاذ بن جبل کو. مکے کا گورنر بنایا عتاب بن اسید کو. فوج کا کمانڈر بنایا اسامہ بن زید کو. تو وہ حضور نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ اب اگلے سارے اہم کام جو ہے وہ جوانوں کے کندھوں پر میں ڈال رہا ہوں. اب ایک طرف سے تو اللہ کے نبی کی چاہت یہ ہے، اور یہ حضور کی نہیں، اللہ
اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جوانوں کے سامنے رول ماڈل لانے کے لیے واقعات بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام کو بصورت جوان دکھایا کہ دیکھو ایک جوان تھا ملک عراق میں، سارا ملک برائیوں میں ڈوبا ہوا، بادشاہ سے لے کر کے نیچے تک آپ نے سارے گندگیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں ایک جوان تھا ابراہیم، اور کہا ابراہیم کو جوان کے طور پر قرآن میں بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بطور جوان کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام جنگلوں میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں نامحرم خواتین ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگلوں کے سفر کر رہے ہیں، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، نوجوان خاتون کے ساتھ ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے آپ آگے مت چلو، آپ پیچھے چلو، کیونکہ تو چلتے چلتے تمہارے بال کھل جاتے ہیں، چلتے چلتے تمہاری ٹانگ مجھے نظر آ جاتی ہے اور یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ پیچھے رہو. اور صاحب نے یہ بھی کہا بات بھی مت کرنا. یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب اسے سوچ اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں پہنچے، وہاں ایک چشمے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں میں کود گھس لوں. وہاں کچھ لڑکیاں ملی، ان لڑکیوں کو ان کو پانی پلا دے، ان کی بکریوں کو. وہ لڑکیاں چلی گئی اپنے ابا جان کے پاس. ابا جان نے کہا بھائی جلدی کیوں آ گئی تم؟ کہا وہاں کوئی جوان آیا تو اس نے ہماری بکری کو پانی پلایا. تو موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے انتظار میں ہیں. لڑکیوں کے باپ نے کہا جاؤ اس جوان کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ اس جوان کو بلا کر کے لاؤ. اب وہ لڑکیاں آئی ہیں، جوان سے کرے ابا جان آپ کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، چلے آپ وہیں. نوجوان نے سوچا بہت اچھا ہے، مجھے ٹھکانہ مل گیا کم سے کم رہنے کا، کیونکہ وہ اپنے ملک سے نکل کر کے 8 دن چل کر کے پہنچے تھے. اب اس کے بعد پھر راستے میں جنگلوں کا سفر ہو رہا ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کہہ رہے ہیں آپ پیچھے رہو، آگے مت چلیں. چلتے چلتے تمہاری ساڑی گر جاتی ہے، بال نظر آتے ہیں. چلتے چلتے تمہارا پیجامہ جو ہے ہٹ جاتا ہے، تمہاری پنڈلیاں مجھے نظر آ جاتی ہیں، اور بات بھی مت کرنا، آپ پیچھے رہو. یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جوانوں کے سامنے رول ماڈل. پھر آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بادشاہ کے گھر میں نوکر ہیں. اور اس کے بعد پھر جب جوانی کا آغاز ہو گیا تو چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے اس بادشاہ صاحب کی اہلیہ زلیخا، جس کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، تذکرہ قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے کے اندر پہنچایا اور بیڈ روم میں پہنچایا، اور اب اس سامنے اپنا برا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے. یہ مجھے کیا پتا چلا؟ یوسف جوان خوبصورت مگر اتنا صاف مائنڈ سیٹ ہے، اس کو خیال ہی نہیں آتا یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے. اب اس کو پہلی مرتبہ سمجھ میں آ گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جو تم مجھے کہہ رہی ہو کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تم جاؤ گے کہاں؟ سارے گیٹ بند ہیں، تالے لگے ہوئے، تم کہیں نہیں جا سکتے. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت سوچا کہ مجھے اپنی جوانی بچانی ہے، مجھے یہ داغ لگنے نہیں دینا. وہاں سے بھاگے. اس کو قرآن نے بیان کیا اسی لیے تاکہ جوان کے سامنے رول ماڈل رہے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی جو تم مجھے کہہ رہی ہو تو انہ لا یفلح الظالمون، میں بڑا ظالم بنوں گا پھر، اور میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا. ظالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. ابھی نماز سے پہلے میں زبان ظلم کی بات کہا رہا تھا، انہ لا یفلح الظالمون. بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی بچا لی. دنیا کے انسانوں کے لیے کردار سامنے آ گیا کہ ملک کی خوبصورت ترین عورت، بادشاہ صاحب کی ملکہ کوئین، بادشاہ صاحب اپنے محل میں اپنی میٹنگ میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیا. یہی ہے یوسف کا کردار. تو جوان کے سامنے یہی کردار لایا. پھر محمد رسول اللہ کی اپنی جوانی سب کے سامنے. اور علامہ اقبال نے جوانوں کی جوانی بگڑنے نہیں پائی، اسی غرض کے لیے پوری کتاب لکھی ہے جاوید نامہ، کیونکہ علامہ اقبال کے بیٹے کا نام تھا جاوید اقبال صاحب، جو اخیر عمر میں پیدا ہوئے تھے. اقبال نے جاوید نامے کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور تاکہ امت کے جوانوں کے سامنے ایک میسیج جائے. اور جب وہ سنتے تھے کہ کوئی نوجوان بگڑ رہا ہے، جب خراب ہو گیا تو وہ کیا کہتے تھے؟ خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاگ. یعنی مسلمان جوان جو ہے وہ شاہین ہے مگر یہ کوا بن گیا. اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اس جوانی کی حفاظت کرنے میں بڑی مشکلات آئیں گی. وہ یہ ہے شوق فیشن کرنے کا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت نوجوان لڑکے کٹیں پہن رہے ہیں، یہ تو خطرناک انڈیکیشن ہے. خطرناک انڈیکیشن ہے. ان کو کہاں پتہ چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں.
یعنی وہ اللہ تعالیٰ شانو کہہ سکتے ہیں جب میرے نبی نے تم سے کہا تھا کپڑا ذرا سا اوپر کرو، وہ کرنے کو تم تیار نہیں، اور انہوں نے کہا تم پاجامے ہی نکال دو، کٹے پہن لو، تم کرنے کو تیار ہو گئے، اب تمہیں جینے کا حق کیا ہے؟ اس لیے اگر میں ایسی کوئی وبا لاؤں گا یا ایسی کوئی قوم تم پر مسلط کروں گا جو تم کو ملیا میٹ کرتے تو تمہارا کردار ہے ہی ایسا۔ یہ جو ہمارے نوجوان آج کل یہاں بڑے شوق کے ساتھ کٹے پہن کر کے پھر رہے ہیں، یہ موسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیشن کا شوق ہے، اور وہ والا شوق ہے جو حرام ہے۔ رانے کھولنا مردوں کے لیے حرام ہے، بلکہ مردوں کے لیے نہیں، اب تو یہاں کی لڑکیاں بھی پہننے لگیں کٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ بعض دیندار عورتیں خود برقع پہنیں گی اور اپنی بیٹیوں کو سکن ٹائٹ پہنا رہی ہیں، اپنا شوق وہاں سے پوری کر رہی ہیں۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ صاحب خود دیندار ہیں، امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، تبلیغی صاحب ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو سکن ٹائٹ پہنا رہے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں نے طے کر لیا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ختم ہو جانا چاہیے؟ جن لوگوں کا مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے ہے، آپ انہی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر کہو گے ربنا ظلمنا، ایسا کرتے رام سو رام کہتے، تم تو کوئی تباہ ہونے کے مستحق ہو۔ یا اللہ شوق ہمارے ان کے ساتھ ہیں، مدد آپ ہماری کریں۔ یعنی گویا مسلمان جو کہہ رہے ہیں کیا ہم زبان سے تو گالیاں دیں گے آپ کے دشمنوں کو، لیکن فکری اعتبار سے ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہماری سوچ وہی، ہمارے کپڑے وہی، ہمارا فیشن وہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حرام کر دیا تھا بال کا بالو، وہ بال آج کل سارے لگ رہے ہیں، یہ چاروں طرف سے صاف کر کے بال کھڑے کرنا، یہ وہ بال ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں حرام کیا تھا۔ ہمارے نائیے بھی لگے ہوئے ہیں اسی میں ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی شوق کر رہے ہیں، بلکہ بہتوں کو تو برا لگتا ہے سنتے ہوئے، بلکہ اب تو ہمارے بہت سارے علماء کہہ بھی نہیں پاتے، وہ دبن خبر کیا بنا لوگ بولے گی تو عطیبہ۔ میرے بھائی اصل میں مسلمانوں کو طے کرنا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب مٹانے والوں کے ساتھ ہو یا بچانے والوں کے ساتھ۔ ایک ملک کا صدر جو ابھی زندہ ہے، اس نے کہا تھا جب ہماری فوجیں کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں وہ صرف ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہاں کی داڑھی کی لعنتیں، بر کی لعنت ختم کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ شونا ہو، ہاں مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں، ہاں جی بہت اچھا۔ میرے بھائی اصل میں ٹکراؤ چل رہا ہے کس چیز کا؟ نبی کی تہذیب کا اور نبی کے دشمنوں کی تہذیب کا۔ اب مسلمانوں کو طے کرنا ہے تم کن کا ساتھ دو گے۔ فیشنوں کے شوق میں تم دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ اور ہوتا کیا ہے، جن دشمنوں کو تم فالو کرو گے انہی دشمنوں سے تم کو مٹواؤں گا، جن دشمنوں کے پیچھے تم چلو گے انہی کے ذریعے سے تم کو تباہ کراؤں گا۔ چرچ یہی ہے کہ جن دشمنوں کے ساتھ چل رہے تھے انہی دشمنوں کی فوجیں آ گئی اور ملک کو ستیاناش کر دیا، اور اخیر میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بھی کر دیا۔ مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے مکہ مکرمہ میں مجھے ایک لڑکے نے کہا تھا انشاءاللہ یہ آدھی دنیا ذلیل ہو کر نکلے گی وہاں سے، اور وہی ذلیل ہو کر نکل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے مکہ مکرمہ مطاف کے اندر بیٹھ کر کے نوجوان نے مجھے کہا تھا، وہیں کا تھا وہ، اس نے کہا تھا انشاءاللہ اس کعبے کی قسم ہے یہ ساری آدھی دنیا ذلیل ہو کر نکلے گی، اور ذلیل ہو کر نکل رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آج بھی کردار والوں کے ساتھ ہے، مگر وہ اپنی اسی کردار پر ہیں۔ ٹھیک، نہ دنیا کے فیشن ان کو قبول ہیں، اور نہ دنیا کی یہ ناچنے گانے والے ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ نہ ان کو فٹ بالر چاہیے، نہ ان کو کرکٹر چاہیے، نہ ان کو فلم سٹار چاہیے، وہ وہی ہے اپنا وہی نبی کی پگڑی لے کر کے، وہی کالے جھنڈے لے کر چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی پیشنگوئی پوری ہونے والی ہے، لیکن وہ ہم جیسوں کے ذریعے سے تھوڑا ہی، جو یہود و نصارہ کے نقلوں پر چلنے والے ہیں، وہ تو انہی ایمان والوں کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اصفہان کا تذکرہ کیا جب اصفہان میں ایمان آیا بھی نہیں تھا، اور ہم اصفہان سے جھنڈے نکلیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھروں میں جوان ہیں تو ان جوانوں کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ پیدا تو تمہارے گھر میں ہو گئے اور سوچ ان کی کچھ اور ہوگی۔ مجھے آج صبح کہہ رہا تھا، کہہ لگے جی ہمارا بھائی بہت اچھا تھا،
وہ تو نمازی تھا. پھر ہم نے فلانے سکول میں اس کو داخل کر دیا, اور فلانے سکول میں داخل کرنے کے بعد 2 سال وہاں رہا, آج وہ یہ کہتا ہے خدا کہیں نہیں ہے, نبی کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اب مجھے کیا سنا رہے ہیں, اب کیا سنانا ہے؟ زہر تو وہاں پلا دیا اسے, اب مجھے کیا سنا رہے ہیں؟ اچھا اس سکول میں داخل ہو کر قابل بنا یا نہیں بنا وہ تو نہیں ہے, ہاں البتہ بگڑ گیا. وہ بچہ جو نمازی تھا, باپ اس کا بہت بڑا افسر ہے, بہت اونچے عہدے پر آج بھی ہے, تو وہ کہتا ہے جی ہمارا بھائی بہت اچھا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, یہ بھی کرتا تھا, یہ بھی تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے فلانے سکول میں داخل کیا. 2 سال کے بعد اب وہ کہتا ہے خدا کہیں نہیں, نبی کچھ نہیں ہے, اور اشناسن کے ہیں, کہتا ہے کبھی راتوں کو ڈرگس کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی ایک سٹائل کے بال ہیں, کبھی دوسرے سٹائل کے بال ہیں. مجھے پرسوں لڑکا کہنے لگا جی میں نے خود دیکھا دکان پر, بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے قربان وبان تھا, البتہ مجھے 10,000 روپے میں سے کٹ آنے, کچھا کے لیے 10,000 روپے مانگ رہا, وہ کہتا ہے قربانی کچھ نہیں ہے. باپ کہتا ہے یہ کیا, باپ کہتا ہے یہ کیسا نیچو, یہ باپ کا قصور ہے جو بیٹے کو ان کنٹرول چھوڑ دیا, اور نتیجہ یہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ ابھی جوانی کی زندگی میں ہیں, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اور اگر آپ تم اپنی جوانی کو بچانے کے لیے تیار نہیں, اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا. بالکل اسی طرح سے جیسے گھر میں مکھیاں جمع ہو جاتی ہے, ان مکھیوں کو صاف کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ان مکھیوں کی ضرورت تھوڑا ہی ہے. وہ صاف کرنے کے لیے پھر کون سا سپرے کرائے گا, وہ کبھی کسی ایک قوم کے ذریعے سپرے کرائے گا, کبھی کسی اور کے ذریعے صاف کر دیں گے, اور صاف کرنے کے بعد پھر نئے لوگ آئیں گے. اور وہ نئے لوگ کب آئیں گے, کس طرح سے آئیں گے, اور کہاں سے آئیں گے, اللہ کو طاقت ہے اس کی. ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جب ایک باپ آ کر کہتا ہے میرا بیٹا بگڑ چکا ہے, تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ کی خطا رہی ہے, تبھی آپ کا بیٹا بگڑ گیا. اب جب ان کنٹرول ہوگا, اب کہتے ہیں وہیں کر تو اس کے وہیں کیا کرو, پھر وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا. بہرحال آپ میں سے جن کے گھروں میں اولادیں ہیں, ان اولادوں کے جیسے شوق پورے کرتے ہو ویسے ان کی نگرانی بھی کرو. جیسے تم فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کو 1-1 لاکھ روپے کا موبائل ہاتھ میں دیتے ہو, اس کی نگرانی کیوں نہیں کر رہے؟ ایک زہریلی چیز ہاتھ میں دے دی, اور اس کے نتیجے میں وہ نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا دیکھتا ہوگا. آپ کہتے ہیں میون نیچو ہے کہ نہ خراب کیسے, میون بچ کہتے کیسے خراب, سوشن خبر کو ہوتا, وہ نہ جانے کہاں کہاں کن کن خرابیوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. حتیٰ کہ شریف گھروں کے لڑکے, مہذب والدین کے اولادیں بگڑی ہوئی ہیں, اور ایسے بگڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حفیظ. میرے پاس ایک صاحب آئے, اسے نام بتایا, نام بتانے کے بعد خاندان بتایا, میں فوراً سمجھ گیا نام بھی بہت عمدہ ہے, خاندان بہت اونچا ہے. وہ خاندان جن خاندانوں کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا, یعنی سادات کا خاندان, پیرزادوں کا خاندان, ان کے ذریعے سے کشمیر اسلام میں داخل ہوا. انہوں نے بھی اپنا نام ویسا ہی بتایا. اور بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے, کہنے لگا جناب, وہ کہتا ہے یہ وندے ماترم کرنے سے کیا ہوگا, کیا سستاتی سکول اس میں, وہ ایسا ہی سکول ہے جہاں اس کو یہی کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا, یعنی گویا کفر بھی برا نہیں لگتا. پھر سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایمان کی حالت اندر ختم ہو جاتی ہے تو کفر کی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں, اور کفر کی چیزوں کے اندر جو زہریلا پن ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر بہرحال چپٹر ختم ہو رہا ہے. ہم میں سے جو جوانی کی زندگی, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی ایمان, اپنے کردار, اپنا اخلاق, اپنی عادتیں, اور اس حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا. چاروں طرف سے فیشن ہوگا, تمہارا نفس زور لگائے گا میں بھی یہی سٹائل, کپڑوں کا یہ سٹائل, بالوں کا یہی سٹائل میں بھی کروں گا. اس وقت اپنے آپ سے لڑنا ہوگا. ایک طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں, دوسری طرف سے فلم اسٹار, اور دوسری طرف سے یہ نائیوں کی دکانوں پر لگی ہوئی فوٹو تم کو کہہ رہے ہوں گے ہماری طرف آ جاؤ. تمہیں فیصلہ کرنا ہے تمہیں کدھر جانا ہے. بعض نادان کیا کہتے ہیں, اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے, بدترین نادان ہے وہ. اور نادان اس لیے ہیں, اصل میں ان کے اندر ان کا ذہن چونکہ بگڑ چکا ہے, اس لیے وہ اپنی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں کتاب اللباس پورا چپٹر موجود ہے, بخاری میں کتاب اللباس پورا موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس بارے میں اتنے حساس تھے, حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ میری عبادت دوسری قوم کے ساتھ مل جائے کہیں بھی. یہودی دیر سے افطار کرتا ہے, حضور نے فرمایا دیر سے افطار مت کرنا, یہودیوں کا تو نشانہ ہے. اللہ کے ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی علیہ السلام چاہے میری امت الگ رہنی چاہیے. یعنی حضور اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ نبی کی تہذیب و غیر نبی کی تہذیب کا ٹکراؤ چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا کلیش آف سیولائزیشن, بس بولتے تو ہیں, بچتے کیوں نہیں ان سے. آپ تو اپنے بچوں کو ٹاٹا کراتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں,
والدین اپنے بچوں کو ٹاٹا کہنا سکھاتے ہیں، سلام نہیں سکھائیں گے۔ ہم کو شرم آتی ہے ہمارا بیٹا ابا جان کہے گا، ہاں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جب وہ ڈاڈا کہتا ہے یا ڈیڈی کہتا ہے، تو ڈاڈا ڈیڈی کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہم مسلمان چاہتے ہیں ہماری زبان، ہمارا لباس، ہمارے شکل و صورت، ہمارے شوق، ہماری چاہتیں غیروں کی ہو جائیں، اور یا پھر کو اسلام زندہ باد، سو کبر کیسے اسلام زندہ باد؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے اسلام کو مرد آباد کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں زندہ باد۔ بہرحال اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور جہاں کوئی دیکھیں وہاں اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ بس یہ چیپٹر ختم ہو گیا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو اس کے دوسرے پہلو بھی میں عرض کروں گا۔ اس وقت شارٹ میں 2 باتیں خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ جو نوجوان یہاں کشمیر کے یہ کٹیں پہن رہے ہیں، اچھی طرح سے سن لیں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ گھٹنوں سے اوپر کپڑا کھولنا حرام ہے۔ بخاری میں موجود ہے العورۃ الفخذ عورۃ، یہ ران جو ہے یہ سطر میں داخل ہے۔ دراصل اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہر وہ چیز جو دوسرے کے جنسی جذبات کو ابھار دے، ان تمام چیزوں کو پردے میں رکھنا ہے۔ اور یہ مصیبت وہاں بڑھتے بڑھتے اب کہاں تک پہنچی ہے؟ یہاں بہت سارے نادان بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بھی کٹائی پہنا رہے ہیں، اور حج حسن ذہن میں ایسی خبر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بیچارے یہیں کے، کل سڑیں گے مریں گے، جنازہ بھی نہیں پڑے گا کوئی، لیکن بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں تو چھوڑ دقیانوسی تم چھ یہود و نصارہ نہیں امتی۔ دقیانوسی نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی امتی ہے جن کو ان کی چیزیں پسند آ رہی ہیں۔ بہرحال اپنے بچوں کو یہ نا کہتے ہیں دنیا میں جنگ جو ہوتی ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو ویپن کی جنگ ہوتی ہے اور ایک تہذیبی جنگ ہوتی ہے۔ یہ سب تہذیبی جنگ ہے۔ اس تہذیبی جنگ میں ایک طرف سے غیر اسلامی تہذیب ہے، ادھر سے اسلامی تہذیب ہے۔ یہ اسلامی تہذیب مسلمان اپنے ہاتھ سے چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جب مسلمان اپنے ہر چیز پر جمع رہتا ہے تو اللہ کی نصرتیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ نقشہ سب کے سامنے ہے، ٹھیک؟ ایک طرف سے مسلمان ہیں، ٹھیک، 60-70 سال سے کہتے ہیں ہمارا بیت المقدس کر کچھ نہیں پا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک جگہ کے مسلمان آدھی دنیا حملہ پر کر کے آئی، ذلیل ہو کے نکل گئی۔ اللہ دکھا رہے ہیں جب تم ٹھیک ہو تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور آج بھی وہ نصرتیں، وہ معجزات سامنے آتے ہیں۔ ایسے عجیب واقعات ہمارے ساتھی سناتے ہیں جو وہاں دیکھ کر کیا۔ بہرحال یہ جو کٹیں پہن رہے ہیں اچھی طرح سے سن لیں۔ جو لڑکیاں ستنے پہن رہی ہیں اور سیکنڈ ٹائٹ ہیں، لعنت فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں پر، لعنت جو مردوں جیسا لباس پہنے، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں جیسی شکل و صورت عورتوں لباس پہنے۔ اور وہ دیندار جو اپنے آپ کو دیندار بنا کر کے لاتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی عورتیں برقع بھی پہنتی، اپنے بچوں کو جب کٹیں پہنا رہے ہیں وہ تو وہ اپنا شوق معصوم بچوں کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ اب لعنت بچے پر نہیں اس پر آئے گی، تمہارا برقع تھوڑے بچا سکے گا خدا کی لعنت سے جب تم اپنی بیٹی کو سیکنڈ ٹائٹ پہنا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اب وہ خود تو نہیں پہن، ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئی برقع ورقع پہن کر کے، چھوٹی بچی ساتھ ہے، دمن یہ بھی تو پھاکا میں تو بس کیا نو لوگ مجھ سیکنڈ ٹائٹ تو کیا زانا مطلب بس یہ کیا لوگ ہوتے خود اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم برقعے میں ہیں، اور چھوٹی معصوم بچوں کو پہنا رہے ہیں۔ تو گویا ہم نبی کا لباس دنیا سے ختم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بلکہ اگر سچ پوچھیں، وہ کاسمیٹک کا کام کرنے والے لوگ، وہ ریڈی میڈ گارمنٹ کا کام کرنے والے لوگ، اور یہ جو دکانوں پر باہر یہ سٹیچو کھڑے کرتے ہیں، یہ سٹیچو جو کھڑے کرتے ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے، ان پر ڈریس پہناتے ہیں، یہ کپڑے بیچنے کا کام نہیں ہے، یہ اصل میں مسلم تہذیب کو مٹانے کا کام ہے۔ اور اس طرح سے مٹایا جا رہا ہے کہ تمہارے نوجوان ایسے ہونے چاہیے، تمہاری لڑکیاں ایسی ہونی چاہیے، تمہارے بڈھے ایسے ہونے چاہیے، تمہارے افراد یہ ہونے چاہیے۔ یہ ہے وہ میسیج۔ انسان کو تھوڑے سمجھ میں آتا ہم کیا 4 پیسے کے لیے تم اسلام پر کو لڑیاں مار رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں رہنے دے گا اگر سدھار نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ شان ہم کو سدھار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا موضوع، قربانی کے ایام میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو سیکھنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہونا تو چاہیے تھا، یہ قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے یہ مسائل بیان کرنے چاہیے تھے، اتفاق سے وہ ہو نہیں پایا۔ ویسے ہمارے ہر جگہ کے علماء
اور ہر جگہ کے امام اور ہر جگہ کے مفتی حضرات مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کشمیر میں کوئی مسئلہ بیان کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اب تو اللہ کے فضل سے چاروں طرف سے بڑے علماء بھی موجود ہیں, مفتی حضرات بھی ہیں, کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. پھر بھی میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات یاد رکھیں, جانور اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے. جانور اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے. جیسے دنیا کی بے شمار چیزیں اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہیں, خود ہمارا وجود بھی اسی طرح سے جانور. اور جانور کی باڈی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں, انیٹمی آف اینیملز. جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جانوروں کے اندر کیا کیا اللہ نے رکھا اور کیسا ان کا سسٹم ہے. مزیدار علم ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ. آج کے انسان آج کی سائنس پڑھ کر بھی اگر خدا کو پہچان نہ سکے, ان سے زیادہ بدبخت کوئی بھی. مکڑی کا جالا ہوتا ہے, مکڑی کا جالا, مکڑی کا جالا, باریک سے باریک میتھ جاننے والا بھی اتنا ایکوریٹ نہیں کر سکے گا جتنی مکڑی اپنے جالے میں ایکوریشن کرتی. مکڑی جالا بناتی ہے, اس میں وہ کھانے بنائے گی. اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ کھانے کہ ادھر سے جو کھانا جتنا بڑا اتنا بڑا, انچوں نہیں, 1 انچ کے 1000 حصے کر لیں اس کی بھی رعایت کرتی ہے. اس کے ہاتھ میں تو کوئی سکیل نہیں ہوتا, اس نے تو کوئی جیومیٹری نہیں پڑھی ہے, لیکن اس کے باوجود ٹھیک. محکمہ موسمیات صاحب, محکمہ موسمیات, چیونٹی محکمہ موسمیات سے واقف ہے, اس کو معلوم ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں, مجھے اپنے لیے سٹاک جمع کرنا ہے, اور اسے معلوم ہے کہ جب اوپر سے بارش گرتی ہے تو پانی نیچے کہاں تک جاتا ہے, اس سے نیچے وہ اپنا سوراخ بناتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا فوڈ سسٹم کھڑا کر کے پھر سردیوں کے لیے سارا فوڈ سٹاک جمع کرتی ہے, اور اسے معلوم ہے کہ کون سا دانہ گیلی مٹی کے ساتھ مل کر اگ جائے گا, اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. اور جس دانے کے بارے میں اسے پتا ہے کہ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی یہ اگ جائے گا, اس کے 2 ٹکڑے اگر کریں گے وہ پھر اگ جائے گا. دھنیا جو ہے وہ اگر زمین میں ڈالیں گے دھنیا اگ جائے گا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیں, اس کے بعد زمین میں ڈالیں گے وہ پھر اگ جائے گا. تو کچھ دانے ایسے ہیں کہ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اگ جاتے ہیں. اب جب چونٹی وہ دانہ اندر لے جائے گی, اس کا ڈر رہے گی اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی یہ اگ جائے گا. جب اگ جائے گا تو میری غذا بن نہیں سکے گا, اس دانے کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. شہد کی مکھی ہے, جس وقت 33-34 ڈگری شہد گرمی آ جاتی ہے تو شہد کی مکھی سمجھنے لگتی ہے اندر میرا شہد پگھل جائے گا. پورا گروپ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور اندر کی گرمی کو باہر نکال دیتے ہیں. ایسے ٹیونٹ ایسے محکمہ موسمیات جمع کا جھوٹ سے محکمہ موسمیات. انسانوں کو ٹینٹ ہے جناب, ہمارے پاس کیا ہے, آرکیٹیکچر ہے. شہد کی مکھیاں اور تلر ٹھیک, وہ جب اپنا خول بناتی ہے تو 6 کونوں والا بناتی ہے, اور اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے, نہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ بڑا پے گا. 6 کونوں والا اس لیے بناتی ہے کہ سپیس ضائع نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ سمجھ میں آئے گا تب جب ڈیٹیل میں بتائیں گے. تو خیر, جانور اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے. اس میں گائے کو اللہ نے بنایا, یہ دودھ دے گی, اتنا دودھ پیدا ہوگا کہ بچے کو بھی اور ہم کو بھی. بھیڑ کو اللہ نے بنایا, اس کے جسم پر بال بنیں گے اور یہ بال گرم ہوتے ہیں, اس میں کپڑے بنیں گے. بکری بھی اس کے ساتھ رہتے, اس کے بال ٹھنڈے ہوتے ہیں, ان کے بالوں سے کچھ نہیں بنتا, رسیاں بنتی ہیں, چٹائیاں بنتی ہیں. اونٹ اللہ نے پیدا کیا, اس کا گوشت بھی فائدہ مند ہے, اس کا دودھ بھی فائدہ مند ہے, اور اس کا اون بھی فائدہ مند ہے. وہ ایٹ اے ٹائم سواری کا کام بھی دیتی ہے, اور نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تمہارے لیے, اور تم کو طرح طرح کے فائدے یہ پہنچاتے ہیں. ان جانوروں پر ظلم مت کرنا. قربانی کے دنوں میں لوگ طرح طرح سے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں. مثلا جانوروں کو بیچنے والے ہفتوں تک ان کو پھاکے رکھتے ہیں اور بیچتے ہیں. وہ بیچارے یہاں عیدگاہ میں ہوتے ہیں, وہاں عیدگاہ میں پھاکے اندر سے ان کو گھاس ہی نہیں ہوتی. تو ظلم ہے یہ. پانی نہیں پھیلائیں گے, یہ ظلم کرتے ہیں. تو جانوروں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البلاد المعجمہ, جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اس کے بعد جو لوگ گھروں میں جانور لاتے ہیں, بعض لوگ تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ضرور کرنا چاہیے, بلکہ بعض اتنی محبت کرتے ہیں تم سرمت لاگن منت لاگن سران چیز کرا. ٹھیک ہے, شوق کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بعض باندھ کر کے رکھتے ہیں اور رات بھر میں کرتا رہتا ہے, ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر جب ذبح کرنے وقت آئے تو زمین میں گڑھا کھود کر کے وہاں ذبح کرنا چاہتا ہے, خون اندر چلا جائے. اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو اس کے ہڈیاں ہیں
بہت سارے لوگ ہڈیاں جو ہیں وہ نالیوں میں پھینک دیتے ہیں اور وہ نہ جانے کتوں کو ڈال دیتے ہیں اور کن کن کو. اچھی طرح سے سمجھیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہڈی سے استنجا مت کرنا. پھر آگے فرمایا یہ ہڈیاں تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے. لا تستنجو بالروس ولا بالعظم. خبردار ہڈیوں سے استنجا مت کرنا. فإنها زاد اخوانکم من الجن. یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. اب یہ ہڈی جنات کی غذا ہے. ہم جب نالیوں میں پھینک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو غذا سے محروم کر رہے ہیں. چنانچہ میں نے کوشش کی میں دیکھوں گا حضور نے فرمایا تو ہے یہ کہ جنات کی غذا ہے, تو اب ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہیں جنات کیسے کھاتے ہیں, مگر میں تجربہ کروں گا. تو میں نے وہ ہڈیاں ساری جمع کی اور ایک جگہ پر رکھی اور نظر رکھی کوے یا گانڈ گس نہیں. ٹھیک, نظر رکھی یہ ہڈیاں کہاں جائیں گی. چنانچہ اگلے دن صبح اٹھا تو ہڈیاں غائب تھی. اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجربہ کیا. اس لیے یہ ہڈیاں قربانی کے جانور کی کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. خود جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ خود کھائیے, جو جانوروں کو کھلانے کی چیزیں ہیں وہ جانوروں کو کھلائیے, جو جنات کے لیے چھوڑنے کی چیزیں وہ جنات. ہمارے ایک دوست ہیں جو جنات کا کام کرتے ہیں, تو میں ان سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں جنات کے حالات, تو کبھی وہ سناتے ہیں جنات کے حالات. تو میں نے کہا آج کیا کرتا. آج وہ کہہ رہے تھے کہ جمن بنتو مہربانی کرت ارج کیا سنا دائرت جائے سون غذا چھو. اچھا یہ ارج کیا سنا نالے میں در یہ سون غذا چھو. بہرحال حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف. حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف. ترمذی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. ترمذ جو ہے وہ ازبکستان میں ایک شہر ہے. اس شہر کے رہنے والے کا امام کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ. محمد ابن عیسیٰ ترمذی ترمذ کا رہنے والا تھا, اس کو امام ترمذی کہتے ہیں. ان کے قریب کا دوسرا علاقہ ہے, اس علاقے میں بخارا ہے جہاں کے رہنے والے تھے امام بخاری. تو امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام ترمذی امام بخاری کا شاگرد ہے, اس لیے اپنی کتاب میں امام بخاری کے ریفرنس بھی دیتے ہیں. میں نے اس مسئلے میں امام بخاری سے پوچھا, اس نے یہ جواب دیا. اور ایک حدیث میں امام بخاری ان کا شاگرد ہے. ٹھیک, تو امام ترمذی نے حدیث کی کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے جامع ترمذی یا اس کا نام ہے سنن ترمذی. اس میں حدیث ہے, میں نے خود پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لید سے استنجا مت کرنا, اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, اور اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ہڈی سے استنجا مت کرنا. پھر آگے فرمایا فإنها زاد اخوانکم من الجن. یہ جو ہڈیاں ہیں تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے. تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے. تو میں پہلا سوال یہ ہے کہ جنات کا برگے سین وہ ہے. حضور کیا اس فرمو جنات تمہارے بھائی, کس چیز میں ہمارے بھائی ہیں؟ تو ظاہر ہے جب یہ حدیث آئے گی تو ہم سے زیادہ حدیث کے ماہرین جو ہیں وہ سوچتے ہیں اس پر اور غور کرتے ہیں, تفصیلات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے انسانوں کے لیے دین بھیجا اسی طرح سے اللہ نے ان کے لیے بھی دین بھیجا. باقی جانوروں کے لیے دین نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے حکموں کا خطاب تم سے بھی ہے اور ہم سے بھی ہے. تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی, یعنی حلال و حرام ہونے میں آپ اور ہم ایک. اللہ نے تمہارے لیے بھی کچھ چیزیں حرام کی, ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں حرام کی. اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں اخوت دینی. میں ایک آدمی کو نہیں جانتا یہ کہاں کا ہے کہ مگر میں جانتا ہوں یہ مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو دین کے اعتبار سے وہ ہمارے بھائی ہیں. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنات آتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, بلکہ واقعات حدیثوں میں موجود ہیں. بہرحال ان ہڈیوں کو اس طرح سے نہیں پھینکنا چاہیے جس سے یہ کسی کے کام کی نہ رہیں, گندگی میں ناپاکیوں میں نہیں, بلکہ ایسی جگہ پر ڈالنے چاہیے جہاں کتے کھائیں, چاہے کتے بھی اخلاقی مخلوق ہے. ٹھیک, اس میں بعض لوگ آج صبح مجھے فون کر رہے, کہنے لگا جناب ہم نے قربانیاں کی تھی, ہم نے سوچا کہ گوشت سارا تقسیم کیا اپنے گھر میں رکھیں گے, تو رکھا اپنے گھر میں, فریج میں رکھا, وہاں فریج خراب ہو گیا کہ بجلی آئی نہیں. آج صبح مجھے فون کر رہے تھے, کہنے لگا سر اسی معزز و بشک وہ میں تو میں کیا کروں, تم سب کیا بناؤ کیا کروں, بس اب کیا کرنا ہے, کہنے لگا آپ ہی بتاؤ کیا کرنا ہے. میں نے کہا کھاؤ, کہنے لگے آتے مشک, بس اب ضائع مت کرنا, کسی نہ کسی مخلوق کو کھلاؤ. تو اسی طرح سے کھا لیں, گھر میں استعمال کریں, درست ہے. کسی ادارے کو دیں گے, ادارے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھالوں کو ضائع نہ کریں اور ان کا صحیح استعمال جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس صحیح استعمال کا فائدہ اٹھائیں. اور بھی کچھ مسائل ہیں, وہ مسائل اب اس وقت بیان نہیں ہو سکتے, میں اسی بات کو ختم کرتا ہوں.
کسی بھائی نے سوال کیا کہ عشاء کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے آج تو سائنس کا زمانہ ہے، آج تو ہر ایک کے گھر ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، گھڑیاں ٹائم دکھا رہی ہے، مطلب کے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، موبائل ٹائم دکھا رہے ہیں، ڈیجیٹل ٹائم ٹیبل کا وہ لگا ہوا ہے وہاں، ٹھیک، میقات الصلاۃ لٹکے ہوئے جگہ جگہ ہیں۔ اب آج پھر بھی پوچھتے ہیں نماز عشاء کب ہے؟ اب اور تو کس طرح سے بتائیں گے لوگوں کو نماز عشاء؟ تمہارا یہ ٹائم ٹیبل بورڈ جو ہے وہ دکھا رہا ہے نماز عشاء کب ہے، آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں وہ دکھا رہے ہیں نماز عشاء کب ہے، یہ جو ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں یہ گھڑی دکھا رہی ہے نماز عشاء کب ہے، ٹھیک، الفجر ہے مکہ مکرمہ بکتی ہے، یہ دکھا رہی ہے عشاء۔ اور اس کے بعد پھر میقات الصلاۃ آج سے 40 سال پہلے یہاں کے بزرگ نے تیار کیا، اور میقات الصلاۃ دنیا میں جتنی بھی جنتریاں اس کے ٹھیک مطابق ہے نماز عشاء کب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے کیا پوچھنا ہے؟ اب آگے جو ہیں آگے اصل میں یہ ہے کہ کشمیری نہیں چاہتے ہیں عشاء کی نماز وقت پر پڑھیں، آدھ گز کے کنسیشن آسن، بس وقت سے پہلے پڑھنے کا شوق ہے۔ یہ ہے سارا سب سے بڑا مسئلہ، نہ ماننے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ورنہ اصل چیز اگر ماننے کا ہوتا تو کیا آنکھ بند کر کے غروب آفتاب سے پہلے نماز مغرب نہیں تو غروب شفق سے پہلے نماز عشاء نہیں۔ شفق کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیو لائٹ، تو ٹیو لائٹ جب ختم ہو جائے گا تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہی کشمیر کا نوجوان لڑکا، یہ ایک دنیا کے مشہور شہر میں ہے، ہالینڈ میں یہ شہر ہے، اس شہر کا نام ہے ایمسٹرڈم، ہالینڈ میں شہر ہے ایمسٹرڈم میں، یہاں کشمیر کا لڑکا اور دیندار لڑکا، نمازی، اور ہر ایک دو دن کے بعد وہ فون کر کے یا ایک دو ہفتوں کے بعد فون کر کے مسائل پوچھتا رہتا ہے وہاں، اور ایک شاندار ریسرچر، شاندار سکالر، وہ بھی فزکس میں یا کیمسٹری میں ہے، اور پی ایچ ڈی کر چکا ہے اور کشمیر کا ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ ایسی بات بھی سناتا ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان سے پہلے اس نے سنا کہ جی میں نے وہ انسٹیٹیوٹ بدل دیا، میں کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ میں چلا گیا، میں جب میں نے وہاں جوائن کیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے تو نماز بھی پڑھنی ہے، تو باس نے کہا دیکھو یہ نماز پرائر جو ہے یہاں پرائر روم ہے نہیں، تو اس پورے کمپلیکس میں یا اس پورے کمپس میں کہیں بھی پرائر روم نہیں ہے، ہم دیکھیں گے تمہارے لیے اگر کوئی جگہ نکلی گی تو ہم تم کو دیں گے۔ کہتا ہے وہ ایک دو دن کرتا رہا تو میں دیکھتا رہا کہیں ہے، تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ بیسمنٹ کے اندر ایک روم خالی ہے، میں نے چلا گیا بیسمنٹ میں دیکھا کہ وہاں کوئی خاص ریسرچ یونٹ ہے جو دن میں 2-3 گھنٹے کھلتا ہے باقی بند رہتا ہے، تو میں گیا وہاں اور وہاں وہ کھول کر کے میں نے دیکھا یہ بہت اچھی جگہ ہے، مگر شاید یہ ریسرچ روم مجھے دیں گے نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے وہیں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ مجھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، یہاں امسٹرڈم میں اور کوئی شاید مسلمان نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوں، میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان یہ سیاح آتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے کبھی نماز، اگر پڑھتے ہوں گے، ورنہ کوئی اذان پڑھنے والا نہیں، میں یہاں اذان بھی پڑھوں گا نماز بھی پڑھوں گا، یہ جگہ مجھے دلوا دیں۔ اس خدا اس کا نظر رکھا نماز پڑھے، ٹھیک۔ دوسرے دن باس نے بلایا اور باس نے بلا کر کے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا مجھے، اس نے کہا ڈیئر سن بیٹا جگہ تو ہے نہیں کہیں کیمپس میں جہاں تم کو نماز پڑھنے کی اجازت دیں، اب اگر تم پسند کرو تو بیسمنٹ میں ہمارے پاس جگہ ہے، وہ جگہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ لڑکا مجھے سنا رہا، میں سری نگر میں تھا اور حضرت بل سے گاڑی سے گزر رہا تھا، اس وقت مجھے سنا ہے اس نے لڑکے، میں نے کہا سبحان اللہ۔ میرے بھائی کرنے والے وہاں بھی کرتے ہیں، نہ کرنے والے یہاں بھی کرتے ہیں، اس کو تو وہاں کوئی پریشر کرنے والا نہیں ہے، وہ وہاں سے پوچھتا ہے مجھے عشاء کی نماز کا ٹائم اتنے بجے سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نہیں پڑھ سکتا۔ خیر مجھے اس کا کیا سنانا تھا، کہنے لگا جی میں ناروے جا رہا ہوں اور ناروے میں 2 گھنٹے کی رات اور 22 گھنٹے کا دن ہے، ناروے جا رہا ہے، وہ 22 گھنٹے کا دن ہے، 2 گھنٹے کی رات ہے، اس 2 گھنٹے میں اس کو مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، ٹھیک۔ پھر کہہ رہا تھا، کہنے لگا جی آسٹریلیا یہاں کا قریب کا ملک ہے، آسٹریلیا وہ تو ادھر ہے، وہ ہے ساؤتھ ایسٹ میں آسٹریلیا، یہ ہے آسٹریلیا، تو آسٹریلیا وہاں قریب کا ملک ہے، کہا وہاں 15 دن کا دن اور 15 دن کی رات ہوتی ہے، اور وہاں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کیا کہ 22 گھنٹے کی رات ہے، 23 گھنٹے کی رات ہے، 20 گھنٹے کی رات ہے، 4 گھنٹے کا دن ہے، تو وہاں میں نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ تو وہ وہاں ٹائمنگ پوچھ رہا کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اور یہاں ہم کشمیری کو کہتے ہیں یوتا لیٹ کچھ کہے کاش فرصت، سڑک پر آدھے گھنٹے کھڑے کے باتیں کرتے رہیں گے، مسجد میں 5 منٹ کے لیے لڑتے رہتے ہیں لوگ،
اور پڑھنے نہیں دیتے. بہرحال نماز عشاء کا جو وقت ہے اسی وقت پہ نماز ادا کی جانی چاہیے. بات ختم ہو گئی. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کتنا ہی آدمی گنہگار ہو. بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ شانہ گنہگار انسان کی توجہ کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں, کیونکہ جو نیک انسان ہے اگر اس کے دل میں خیال آتا ہے بچوس واریا نہیں آتا, اور وہ جو برا انسان ہے تم شاسن ذہن میں ایسا بچوس کی میں ان کا ایک بوجھ خدا, میں کچھ بھی نہیں, میرا کہاں سنائے گا, پھر بھی کہتا ہے اب میرا تو ویسے سنے گا نہیں کیونکہ میں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے, پھر بھی کہتا ہے یا اللہ بھائی کا تمہیں مسئلہ حل, تو اللہ تعالیٰ اس کا فوراً کر دیتے ہیں. یہ تھوڑا میں کن آمد یہ گوشت واپس گھسو. اللہ, کبھی کبھی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی اور آدمی مایوس ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اپنے آپ کو ہوٹل والا نہیں بنانا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہوٹل والا نہیں بنانا ہے. آپ گئے ہوٹل میں, ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے, وہاں آرڈر کرتے ہیں لاؤ فلاں فلاں چیز, اسے 10 منٹ لیٹ کر دی تو آپ فوراً جلدی کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا. خدا ہے میں گورا یوتا کال کو میں منگا دیتا کیوں نہیں آپ؟ ہم میں سے بہتوں کا حال یہی ہے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کو ایسا بٹھاتے ہیں جیسے ہوٹل میں بیٹھے ہیں کہ ذرا سی دیر ہو گئی فوراً گرم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانو دعا قبول نہیں کرتے تاکہ بندہ مجھ سے اٹیچ رہے, یہ مانگتا رہے گا, بلکتا رہے گا, ورنہ یہ پھر واپس چلا جائے گا اور پھر مجھے پوچھے گا بھی نہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت گنہگار کی سنتا ہے, اور اسے سنتا ہے کہ گنہگار اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک, یہ میرے لیے نہیں اپنے لیے ہے مگر مجھ سے اٹیچ ہو گیا ہے. میرے لیے نہیں اپنے لیے ہی, اپنی مجبوری کے لیے, اپنی پریشانی کے لیے, اپنی مصیبت کے لیے مجھ سے اٹیچ ہو گیا ہے. اسی اٹیچمنٹ کا میں فائدہ اٹھا لوں گا اور فائدہ اٹھا کر کے میں اسے کہوں گا میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں, کیا پتا امی سے یہ میں سدھار. چلو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نوجوان لڑکے نے روتے روتے کہا کہ مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ یہ کہتے کہتے رونے لگ گیا فون پر. میں نے کہا لگا کہاں گناہ چھن جس میں قربت ہے. میں کہا اچھا پھر کیا لگا؟ جی میری والدہ کو تکلیف شروع ہو گئی. ہم ٹیسٹ کرانے کے لیے لگے تو ڈاکٹروں نے کہا ولٹ دودھ. کیا لگا میں واپس آیا, کہا خدایا میں کیا ہوا. بس میں نے مانگنا شروع کیا. اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد نیا ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا ٹیسٹ ٹھیک آ گیا, پہلا ٹیسٹ غلط تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا ٹیسٹ تو غلط نہیں تھا, اصل میں معاملہ ٹھیک الٹ گیا. اور کہتے ہیں بس میں نے آج کے بعد اپنے اللہ کو پکڑ لیا ہے, تو مگر مجھے بتاؤ میرے وہ پہلے گناہ اللہ معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے معاف تو کر دیا, تبھی تو تمہاری دعا قبول ہو گئی. آج میں کیا سنتا میں خدا لگائے بلائی, خدا اس کو بلائے ہم تو لگے. اللہ سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تجربہ کرتا ہے کہ کسی مصیبت میں اللہ نے کیسی میری دعا قبول کی ہے. ہم جیسے گنہگاروں کے بھی تجربے کہ جہاں چاروں طرف مایوسی تھی اور مسئلہ حل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی, وہاں بے بس ہو کر کے کہا یا اللہ کوئی صورت نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں معاملہ ہے, فوراً معاملہ حل ہو گیا. بالکل عقل کے خلاف, ظاہری حالات کے بھی خلاف, اور اس طرح سے معاملہ حل ہو جاتا کہ آدمی اللہ کو طاقت ہے, اللہ کو قدرت ہے, اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھ سے مایوس مت ہو. ہاں کبھی کبھی تھوڑا دیر لگاتے ہیں. بہرحال اللہ سے مانگنا چاہیے جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے, گھر کا مسئلہ ہو, روزگار کا مسئلہ ہو, صحت کا مسئلہ ہو, اولاد کا مسئلہ ہو, جب بھی جیسے 10 تدبیریں کرتے ہیں ویسے اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا کر کے کہنا چاہیے, اور وہ گڑ گڑانا خود ایک عبادت بنتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں سٹاک رہتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کریں دعا, بیٹھو ذرا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یا اللہ یہ آپ کا گھر جہاں آپ کو صرف سجدہ ہوتا ہے. یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین, آپ کے نبی نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ مسجد. آپ کے نبی نے فرمایا خیر الاماکن مساجدها, سب سے بہترین جگہ مسجد. یا اللہ آج جمعے کا دن ہے, یا اللہ ہم نے آپ کو سجدے کیے ہیں, جمعے کی نماز ادا کی ہے. یا اللہ ہماری حالت بھی بہت اچھی ہے, یہ مقام بھی بہت اچھا ہے, یہ دن بھی بہت اچھا ہے, اور اس وقت اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی دنیاوی کام کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, صرف آپ کا دین بولنے اور آپ کا دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں.
آپ کی بات سنتے ہیں دل میں ایمان اچھلنے ابلنے لگتا ہے، اور آپ کے ڈر کی بات سنتے ہیں تو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، آپ کے نبی کی بات سنتے ہیں تو ایمان میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، اس ایسے ماحول میں پہلی بات یا اللہ آپ سن لیں، ہم نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا، یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کا بندہ ڈکلیئر کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے نبی کا امتی اعلان کر دیا، یا اللہ آپ گواہ رہیے ہم نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا، یا اللہ آپ گواہ رہیے ہم نے آپ کے نبی کو محمد رسول اللہ کو نبی حق برحق تسلیم کر لیا، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ کے نبی کے علاوہ ہمارا کوئی نبی نہیں، یا اللہ آپ کے نبی نے باقی جن نبیوں پر ایمان لانے کو کہا اپنی نبی کی بات مان کر ہم نے ہر نبی پر ایمان لایا، مگر یا اللہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، اور اتباع کریں گے ہم آپ کے اسی نبی کا۔ یا اللہ آپ سن رہے ہیں، ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے۔ یا اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، یا ذو الجود والکرم، آپ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے بندوں کو سنا دیجئے مجھ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آپ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو یا اللہ میسیج بھیجا، وہ میسیج ہم تک پہنچا آپ کے قرآن کے ذریعے، آپ کے نبی کے ارشادات کے ذریعے، آپ کے نبی نے ہم تک یہ بات پہنچا دیا۔ اللہ یہ کہتے ہیں مجھ سے مایوس نہیں ہونا، جب تمہیں کوئی چارہ نظر نہ آئے تو مجھ سے مانگ لینا، میں تمہارے لیے میں انتظار کروں گا کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوگا، میں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یا اللہ آپ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا، اللہ یہ کہتے ہیں دنیا کے تمام انسان ساری زندگی میری عبادت کریں، میری عظمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، دنیا کے تمام انسان ساری زندگی میری نافرمانی کریں، میری عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں دنیا کے تمام انسان اپنی ساری چاہتیں میرے سامنے پوری پیش کر دیں، میں ہر انسان کے ہر چاہت پوری کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی اس وقت ہوتی ہے جب ایک چڑیا سمندر میں پانی کا ایک قطرہ اٹھا لیتی ہے۔ آپ انہی خزانوں کے مالک ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے اپنے بارے میں فرمایا میں حق ہوں، آپ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا اللہ حق ہے، ہم بھی اعلان کرتے ہیں آپ حق ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمارا شکر قبول فرما لیں۔ یا اللہ کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا، نہ جانے کفر کے کون کون سے گندے کاموں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے، کہیں جانوروں کو پوچھتے، کہیں پتھروں کو چومتے، کہیں نہ جانے کیا کھاتے اور کیا پیتے، مگر اللہ آپ نے اس پیشانی کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا۔ کسی نے کہا اور کتنا اچھا کہا، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات، ان ہزاروں سجدوں سے ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہاں آپ نے ہم کو اپنا سجدہ عطا کیا۔ یا اکرم الاکرم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، بہت بڑا احسان کیا، یا بہت بڑا انعام فرمایا، ہمارا شکر قبول فرما لیں، ہمارا شکر قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے جو مسائل ہے وہ مسائل حل کر دے۔ یا اللہ یہ نوجوان بالکل پاک صاف دل کے، اچھے ذہنوں کے، یا اللہ جب ان کے سامنے دین کی بات آتی ہے ان کا دل اچھلنے لگتا ہے، ان کا ایمان اندر سے مچلنے لگتا ہے۔ یا اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، ایمان کی حرارت ان کے رگوں میں دوڑنے لگتی ہے، پھر ان کا اپنا پاس خیال نظروں میں آتا ہے، پھر اپنی کمیاں سامنے آتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم کمیوں پر پردہ رہا، یہ سوچنے لگتے ہیں ہم نے غلطیاں کی، ایسی غلطیاں ہمارے والدین سنیں گے تو ہم کو تھوکیں گے، ہمارے دوست سنیں گے تو تعجب کریں گے، ہمارے بھائی بہن سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ یا اللہ مگر پھر سوچتے ہیں اللہ نے سب پر پردہ رکھا۔ یا اکرم الاکرمین، یقیناً پردہ رکھا، تنہائیوں میں، ہوٹلوں میں، دفتروں میں، کرسیوں پر بیٹھ کر، پارکوں میں، یا اللہ ہاؤس بوٹوں میں اور گاڑیوں میں، اور کہاں کیا کب کیا۔ یا اللہ بہت کچھ بھول گیا، کچھ یاد آتا ہے تو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے، پھر اندر سے سوچتے ہیں کسی کے سامنے تو منہ نہیں دکھا سکتے، کسی کو بول نہیں سکتے۔ یا اللہ نے پردہ رکھا ہے، یا اللہ آئندہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہ نوجوان قابل نفرت نہیں، یہ تو قابل رحم ہے۔
یا اللہ یہ تو قابل شفقت ہے، جی چاہتا ان کو گلے لگا لیں اور ان کو برائیوں سے نکال کر کے ایک ایک کو نکالیں۔ یا اکرم الاکرمین، یہ بیچارے خود بھی چاہتے ہیں مگر سوسائٹی کے گندے ماحول کے دباؤ میں تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں میں موبائل، یا اللہ اس میں طرح طرح کی ویب سائٹیں ہیں، اس میں طرح طرح کے فنکشنز ہیں، کہیں فیس بک کی مصیبت ہے، کہیں یوٹیوب کی ہے، اور لائکنگ اور شیئرنگ میں یہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کا بہت سارا وقت اسی میں تباہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ فیشنوں کا دورہ ہے، یہ دیکھتے ہیں بالوں کی شکلیں الگ ہیں، لباسوں کے کٹ الگ ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں شوق ابھرتا ہے ہم بھی اپنے آپ کو سجائیں گے۔ آپ کے نبی نے تو ہم کو سجانے کا حکم دیا، مگر فرمایا سجاتے سجاتے میرے دین سے تم باہر مت نکلنا، اور یہ بیچارہ نوجوان سجاتے سجاتے اپنے آپ کو دین سے باہر نکال دیتا ہے۔ یا اللہ ان نوجوانوں پر رحم فرما دے، یا اللہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے، ان کا کردار محفوظ ہو جائے، یا اللہ ان کی عادتیں محفوظ رہیں، یا اللہ یہ تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب ان کا نکاح ہو اس وقت یہ پاک دامن ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو یہ اندر اندر کرتے رہیں گے کہ ہم نکاح تو کر رہے ہیں مگر گندی زندگی ہے۔ اور یا اللہ کتنوں کے یا اللہ ازدواجی زندگی اس لیے ناکام ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے وہ غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں، کتنے بیٹے برباد ہو جاتے ہیں اور کتنی بیٹیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے جنسی تجربہ پہلے کر لیے ہوں گے، اس کے بعد جب جائز راستہ ان کو مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ ان کی لذت چھین لیتے ہیں اور آپ اس میں ٹکراؤ کا شکار بنا دیتے ہیں کہ تم نے یہ گناہ پہلے کر لیا، اب تمہیں حلال لذت میں عطا نہیں ہونے دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا اللہ کس طرح سے زندگیاں لٹ جاتی ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ان جوانوں کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، ان کی صحت محفوظ رہے، تمام بری عادتوں سے محفوظ رہیں۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اس کشمیر کا مستقبل یا اللہ جس طرح کے خطرات کے زد میں ہے، یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ہم اپنی بے کسی کا حال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا ذا الجود والکرم جتنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ایک ایک کے مسئلے کو حل فرما دے، ایک ایک پریشانی کو دور فرما، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، گھریلو ٹینشن ہیں، یا اللہ رشتوں کے مسائل ہیں، یا اللہ جن کے جو بھی مسائل وہ سارے مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و ساری امت کے لیے جب جو دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔